اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں۔ یہ جو کل ہے نا، 4 کل تو آپ کو یاد ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں کل کا لفظ کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے اور کس کے لیے کہا گیا، یہ کس کے لیے کہا گیا، یہ کس کو کہا گیا، کس کے لیے کہا گیا اور کیا کہا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کے لیے، انہیں یہ بتا دیجئے، یہ انہیں بتا دیجئے۔ وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کچھ اعلیٰ کوئی بہترین بات بتائی جا رہی ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھنا گوارا نہیں کر رہے، سوچنا تک نہیں چاہتے کہ کہا کیا جا رہا ہے، فرمایا کیا جا رہا ہے۔ یحییہا، وہ زندہ کرے گا اسے، وہ جو جسم گل سڑ کر ختم ہو گیا نا، اسے وہ زندہ کرے گا۔ الذی، وہ جس نے انشأہا، اسے بنایا، اسے پروان چڑھایا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، پہلے جس نے اس جسم کو بنایا نا، تو وہی ذات ہوگی جو اس کو پھر سے بنائے گی۔ اور وہ جو ذات ہے واہوا، اور وہ جو ہے، وہ جو اسے پھر سے زندہ کرنے والا ہے، بکلی خلق علیم، ہر ایک تخلیق، کلی ہر ایک، خلق تخلیق، علیم جاننے والا، اس کو علم ہے کہ کس تخلیق کو کس طرح سر انجام دینا ہے، کس کو کس انداز میں، کس لیے، کس وقت بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اس کو اس کا مکمل علم ہے۔ وہ پوری طرح آگاہ ہے کہ کس کو کس طرح تخلیق کرنا ہے۔ وہ جو ذات ہے وہ ایسی کمال ذات ہے۔ ان کو بتا دو ان کو، جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا جب یہ نہیں تھے، تب ان کو اس جہان میں لایا گیا، ان کو یہ وجود جسم دیا گیا، ان کو ساری حصیں دی گئیں، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، اور ایک ایک ذرہ کمال انداز میں آپس میں کیسے جوڑا گیا، کیسے کیسے ایک ایک آرگن کو کیا کیا ڈیوٹی اسائن کی گئی، کیسے ان کو مجتمع کیا گیا۔ ہمارے اندر کھربوں سیل کیسے مربوط انداز میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے اندر کیسے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے وجود کا نہیں پتہ، ہم اپنے بارے میں خود سے آگاہ نہیں ہیں۔ یا تو یہ ہو کہ مکمل مجھے اپنے آپ پر دسترس ہو، مجھے پتہ ہو کہ کیا کیسے ہو رہا ہے، میں خود اپنے آپ کے وجود سے، جس میں سینکڑوں کھربوں کس طرح کے افعال ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتہ، اور میں چل رہا ہوں اس ذات کو چیلنج کرنے اور اس کے لیے یہ محال قرار دینے۔ اصل میں یہ آگہی کی کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ پھر اس کا انکار کر دیں، تو وہ آپ کو وہ علم دیا جا رہا ہے، وہ آگہی دی جا رہی ہے، جو کم از کم آپ کو اپنے سر ٹریک پر تو رکھے نا، اتنا تو پتہ ہو کہ آپ کون ہو، کون ہے آپ کا مالک، آپ کا فنکشن کیا ہے اس دنیا میں، بھیجا جانے کا مقصد کیا ہے، پھر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی بتانے والا؟ آپ دنیا جہان کے جن تعلیمات میں، جن ہنر میں پڑے ہوئے ہو، جو آپ کو یہ گارنٹی دے کہ آپ نے پھر سے زندہ ہونا ہے، پھر آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہمیں تو کل کا نہیں پتہ، کل اس جہان میں کیا ہو جائے گا، اگلے لمحے کا نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم اپنی کم علمی، اپنے اس اصل مقصد میں تو حائل نہ کریں نا، تو اس کم علمی، اس جہالت کا بھی انتظام کیا گیا، اور یہ قرآن ہے جو اصل آگہی ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ یہ قرآن ہے، جسے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، جس کو ہم نے غیر اہم سمجھا ہوا ہے۔ خدا را اس پر نظر ثانی کریں، آنے والی زندگی کو فوکس کریں،
یہ چند دن کی، چند لمحوں کی عارضی زندگی ہے، ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد کا، پھر دوسروں کے مقصد کا جو اصل خیال ہے، جو اصل فکر ہے، وہ میرے آپ سب کے ذمہ ہے، اللہ نے لگائی ہے، اور ہم اس کو بھول کر غیر ضروری، عارضی اور فضول کاموں میں لگے ہوئے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی فکر، یہ ان عارضی چیزوں کی میں تقاضا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔